بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے توبہ۔ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ توبہ کا مفہوم سمجھ لیں۔ توبہ بامعنی گزشتہ اعمال پر ندامت اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم و ارادہ۔ حقوق العباد میں کسی کا حق ساقط کرنے کے لیے توبہ کا ہونا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی کسی کا مال چرائے یا اسے غصب کر لے یا کسی اور طرح سے اس سے برا سلوک کرے تو محض ندامت و پشیمانی اور گناہوں سے رک جانے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم ان مسائل سے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا، بلکہ حق ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ فقہا کے یہاں متفقن علیہ مسئلہ ہے۔ کوئی جتنا بھی گناہگار ہو اسے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے بخشش کی امید ہمیشہ قائم رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور توبہ کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آپ نے بہت زیادہ گناہ کر لیے، چاہے وہ قدیم ہیں یا پھر جدید ہیں، سرے بازار کیے ہیں یا تنہائی میں کیے ہیں، نا امید مت ہونا، اللہ سے توبہ کرنا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 104 ہے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے؟ اور سورہ نساء میں فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے توبہ کرے، وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے تمام بندوں کو اپنی مغفرت کی طرف بلایا ہے، ہر اس گناہگار کو، حالانکہ انہیں بھی جنہوں نے شرک کیا ہے، ان سب سے اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد بھی جو کوئی شخص اللہ کے بندوں کو توبہ سے مایوس کرے وہ اللہ عز و جل کی کتاب کا منکر ہے۔ عبرانی میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کریمہ آیت الکرسی ہے، اور خیر و شر میں سب سے زیادہ جامع آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور سب سے زیادہ خوشی دینے والی جو آیت کریمہ ہے وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور سب سے زیادہ جو سہارا دینے والی آیت کریمہ ہے وہ ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ تم اگر خطائیں کرتے کرتے زمین و آسمان پر کر دو پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہاری بخشش کرے گا، اور فرمایا کہ اگر تم خطائیں ہی نہ کرو تو اللہ عز و جل تمہیں فنا کر کے ان لوگوں کو لائے گا جو خطائیں کریں گے، پھر استغفار کریں گے، پھر اللہ انہیں بخش دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے وقت فرماتے ہیں، ایک حدیث میں نے جو آج تک بیان نہیں کی آج بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ اگر تم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ عز و جل ایسی قوم کو پیدا فرماتا جو گناہ کرتی پھر اللہ سے بخشش مانگتی اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا۔ اس مختصر گفتگو کے بعد آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ توبہ کی ایک مسلمان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ انسان سے گناہ، خطا و نسیان کا صدور ہوتا رہتا ہے۔ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ گناہ ہو گیا ہے، توبہ کر لینی چاہیے اور اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ گناہ ہو جائے تو پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر پھر نیکیوں کی طرف آنا چاہیے۔ گناہ پر ڈٹ جانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ نیکیوں کی طرف آنا بند ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔